جتنے اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، اللہ ان میں سے جتنے لوگوں کو چاہے گا اتنے لوگوں کو بخش دے گا، ان کی یعنی نبی اکرم کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس واقعے کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو خوشی میں بھی آپ کو نہ بھولے اور اتنے بڑے غم کی گھڑی میں بھی جو آپ کے ساتھ رہے، اس رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے کھانے پینے شادی بیاہ نماز روزہ حج زکات، اس پوری زندگی میں ہمارا رویہ کیا ہے اس رسول کے ساتھ جو ہمارے لیے خوشی میں بھی ساتھ دیتا اور غم میں بھی؟ کیا محبت ہے ہماری اس رسول سے؟ یہ واقعات جو ابھی ہم سنانے جا رہے ہیں آپ کو، ان واقعات کی لسٹ بعد میں آئے گی آپ کے سامنے۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ عبرت حاصل کی جائے، ورنہ کیا مطلب ہے؟ واقعات کو مثالوں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ صرف اسی لیے کسی کے سامنے پورا قرآن پڑھ کے رکھ دو، وہ سن لیتا ہے، اور دیکھ لیجئے رمضان کے مہینے میں بہت سی مسجدوں میں ایک دن میں ہی پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ اور کسی کی زندگی میں صرف قرآن کی ایک ہی آیت پیش کی جائے، وہ اس پر ہی غور کرتا ہے اور اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ صرف ایک واقعہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے، صرف ایک واقعہ۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا حمید الدین ابو الحاکم، جن کے باپ کا نام تھا بہاؤالدین، جو کیچ اور مروان کے بہت بڑے حکمراں گزرے ہیں، بہت بڑا حاکم گزرا ہے بہاؤالدین۔ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا حمید الدین، جس کی کنیت ابو الحاکم تھی، جس کو ابو الحاکم کے نام سے بلایا جاتا تھا، ابو الحاکم کو خلیفہ یا بادشاہ بنایا گیا، حکمراں بنایا گیا۔ اور سنیے، آپ تعجب کریں گے، یہ ابو الحاکم 21 سال تک حکومت چلاتا ہے، 21 ایئرس، 21 سال تک اس نے حکومت چلائی، 21 سال تک۔ اس کا جو شہر تھا، شہر جہاں کا یہ حکمراں تھا، اس شہر کے بیچوں بیچ میں ایک باغ تھا، گارڈن، بہت خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے یہ ایک لونڈی رکھے ہوئے تھا، ایک خادمہ کو رکھے ہوئے تھا۔ لونڈی جب میں بولوں تو خادمہ، ایک خادمہ، ایک لونڈی رکھے ہوئے تھا جو اس میں پانی دیتی تھی۔ اور یہ ابو الحاکم اس باغ میں روزانہ جایا کرتا تھا اور تھوڑی دیر اس باغ میں آرام کرتا تھا۔ بڑا خوبصورت وہ گارڈن تھا، بڑا خوبصورت وہ باغ تھا، اس باغ میں یہ آرام کیا کرتا تھا۔ اور اس آگ کے آرام کے لیے اس کی لونڈی، اس کی خادمہ اس کے بستر کو بچھایا کرتی تھی، جس بستر پر وہ آرام کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی نے بستر بچھایا، جانتے ہی کہ اب ان کے آنے کا وقت قریب ہے۔ لونڈی کو احساس ہو گیا کہ اب آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، ابو الحاکم کا، حمید الدین کا، اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے آقا کا، مالک کا۔ تو اس نے بستر بچھا دیا، بہت نرم گرم بستر تھا۔ ذرا توجہ ادھر دیجیے، اب بچوں کے کھونے کا وقت ہو گیا ہے، اسٹیج کے قریب آتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ان کی اماں بھی کہیں سو رہی ہوں گی اور ان کے باپ کو بھی جلیبی کھانے سے فرصت نہیں ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے اور اس وقت میں ہم کو لایا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ کی پریشانی ہے، صرف ماسٹر صاحب کی نہیں، ہر جلسے والوں کی اور ہر ادارے والوں کی ایک پریشانی ہے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس وقت لائے جاتے ہیں جب سب کے بچے کھونے لگتے ہیں۔ اب یہ بچی بیچاری، اس کا باپ کا پتہ نہیں ہے، اور اماں بیچاری کہاں ہوگی اس کو اپنی بیٹی کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے یہ وہ وقت ہوتا ہی ہے ایسا۔ خیر ابھی تو سننے میں آیا کہ میرے بعد بھی صاحب کوئی ہے، ایک اور صاحب بولیں گے،
ایک مولانا صاحب اور ہیں جو میرے بعد بولیں گے، اللہ ہی رحم کرے کہ آپ کتنا ان کو سنیں گے، لیکن جائیے گا نہیں، مہمان ہیں، عزت سب کی کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں ذرا تصور کریں آپ، اس بادشاہ نے کہ آنے کا وقت قریب ہو گیا تو اس نے بستر کو بچھا دیا، نرم نرم بستر، نرم و نازک بستر۔ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھ کی نیند اڑ جائے، آپ کی اگر آنکھوں میں خمار ہو تو وہ غائب ہو جائے۔ صرف ایک واقعے نے اس 21 سال کے حکمراں کی زندگی بدل دی۔ بڑے ناز و نخروں میں پڑا ہوا، جس کو باپ کی وراثت مل گئی اور 21 سال سے جو حکومت کر رہا تھا، اس کے باپ میں رہنے والی ایک نوکرانی، ایک لونڈی، ایک خادمہ نے بستر بچھا دیا، لیکن سوچنے لگی کہ چلو بھی تھوڑی دیر ہے بادشاہ کے آنے میں، اس بستر پر آج میں لیٹ کر دیکھوں کہ کیسا ہوتا ہے بادشاہوں کا بستر۔ میں تو خادمہ ہوں، میں تو دری بچھاتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں، ذرا بستر پر آرام کر کے تھوڑا لیٹ کے دیکھتی ہوں کہ اس بستر کی خصوصیت کیا ہے۔ شاید اس کے دل میں اللہ ہی نے یہ ڈالا، اور جیسے ہی وہ بستر کے اوپر تھوڑا سا لیٹی کہ دیکھے کہ یہ کتنا آرام دہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ اس بستر پر لیٹی اس کو نیند کا خمار آ گیا۔ لیٹی سونے کی ایکٹیویٹی دیکھیں، مطلب تصور کر رہی، دیکھیں اگر ایک رات سو جاؤں تو اس پر کتنا آرام ملے گا ایسے، اور اس کو نیند آ گئی۔ اتنا آرام دہ بستر وہ پہلی بار اس پر لیٹی اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی، اللہ کی طرف سے۔ اور جیسے ہی وہ نیند کی گہری آغوش میں آئی، حاکم وقت چلا آیا، حکمراں چلا آیا، حمید الدین چلا آیا، ابو الحاکم۔ اس نے اپنی لونڈی کو بستر پر لیٹا ہوا دیکھا تو چابک کمر سے نکالا کوڑا اور ایک کوڑا اس کی پیٹھ پر مارا، وہ ہڑبڑا کے اٹھتی ہے اور سیدھے اپنے اوڑھنی کو سنبھالتی ہے اور سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے انداز میں سوری غلطی ہو گئی۔ حمید الدین نے کہا، ابو الحاکم نے تیری ہمت کیسے پڑی میرے بستر پر سونے کی؟ کیوں؟ اس نے سچائی بتا دی، میں بستر کو بچھا رہی تھی، میں سونا نہیں چاہتی تھی، تھوڑا سا لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں امیروں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ میرے آقا غلطی ہو گئی، مجھے نہیں لیٹنا چاہیے تھا، مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے تھا، مجھے اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے تھا، میں آپ کی لونڈی ہوں، خادمہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ ابو الحاکم نے کہا نہیں، کھڑی ہو جاؤ، تمہیں سزا ملے گی تاکہ آئندہ کبھی تم اس بستر پر سونے کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہ لا سکو۔ پھر اسی حاکم نے، ابو الحاکم نے، حمید الدین نے اسی چابک کو اٹھایا اور اس لونڈی پر وہ چابک برسانے لگا۔ ایک تو پہلے ہی مار چکا تھا، دوسرا پڑتا ہے، تیسرا پڑتا ہے، چوتھا پڑتا ہے، اس لونڈی کے اوپر 10 چابک پڑتے ہیں۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، چمڑی ادھر چکی ہے، خون کہیں کہیں سے نکل کر اس کے قطرے زمین کے اوپر گرنے لگے، لیکن وہ لونڈی ہے تو ہر چابک پر جب بادشاہ، جب حاکم وقت اس کو چابک مارتا، وہ ہر چابک پر آج روتی نہیں ہے بلکہ مسکرا رہی ہے۔ دوسرا چابک پڑا، مسکرائی، تیسرا پڑا، مسکرائی، چوتھا پڑا، مسکرائی، 9واں پڑا، مسکرائی، 10واں پڑا، مسکرائی۔ کوئی چابک میں ہنستی بھی ہے زور سے۔ بادشاہ نے کہا چابک کو زمین پر پھینک کر، ایک چابک میں تو رو دیتی تھی، آج کیا ہو گیا تجھے؟ تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تو ہر چابک پر ہنس رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ سچ بتانا، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے جو جواب دیا سنو۔ اس لونڈی نے جواب دیا، چھری کا کام کاٹنے کا ہوتا ہے، چابک کا کام تکلیف دینے ہی کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، چابک سے سزا دی جاتی ہے تکلیف دینے کے لیے، تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ میرے آقا، میرے مالک
ہر چابک پر مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، کپڑا بھی میرا پھٹ رہا ہے، جسم میرا ادھڑ چکا ہے، کھال ادھڑ چکی ہے، میرے جسم سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں۔ تمہیں احساس نہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہوگی یا نہیں، اور سوال کرتے ہو تکلیف ہو رہی یا نہیں؟